الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم لي وأنا أجزي به وفي رواية وأنا أجزى به أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. محبت کے ساتھ ثواب کی نیت سے درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. میرے محترم بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج دین کی بات کچھ کہنے اور سننے کی غرض سے رمضان المبارک کی ان بابرکت اور باسعادت ساعتوں میں ہم سب تھوڑی دیر کے لیے جمع ہوئے ہیں. میں مختصر وقت میں چند ضروری باتیں آپ حضرات کی خدمت میں آج کی مجلس کی مناسبت سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا. حق جل شانہ مجھے حق سچ کہنے اور سمجھ کر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین کہہ دو سارے. آپ کی توجہ میری جانب رہے گی تو مجھے کہنے میں اور آپ کو سننے میں آسانی ہوگی. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرتا ہوں، بلکہ ہم سب کو کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے زندگی میں ایک مرتبہ پھر ہم سب کو ماہ رمضان کی سعادتیں، بخششیں، دعائیں نصیب فرمائی. اللہ تعالیٰ اس کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے. آمین کہہ دو سارے. پچھلے سال کئی لوگ ایسے تھے جو ان اوقات میں ہماری صفوں میں موجود تھے، ہمارے درمیان موجود تھے اور آج نظر نہیں آ رہے. آئندہ سال کون زندہ ہوگا کون نہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا. اس لیے جو لمحے مل گئے اللہ ہمیں اس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. ماہ رمضان کیا ہے؟ مختصراً میں اس کا تعارف عرض کرتا ہوں. محبوب سبحانی، قطب ربانی، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی، سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑی ہستی گزرے ہیں. شیخ جیلانی ماہ رمضان کا بڑا پیارا تعارف کرواتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے حروف پر غور کرو تو اس کا مکمل تعارف سمجھ میں آ جاتا ہے کہ رمضان کی شروع میں را آتی ہے، پھر میم آتا ہے، پھر ضاد آتا ہے، پھر الف آتا ہے، پھر نون آتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راہ سے مراد رحمت، میم سے مراد مغفرت، ضاد سے مراد جنت کی ضمانت، الف سے مراد الفت اور محبت، نون سے مراد نورانیت. فرماتے ہیں اگر رحمت چاہتے ہو، مغفرت چاہتے ہو، جنت کی ضمانت چاہتے ہو، آپس میں الفت اور پیار چاہتے ہو، دل میں نورانیت چاہتے ہو، ایک رمضان مبارک کی قدر کر لو، اللہ ساری نعمتیں تمہاری جھولی میں ڈال دے گا. رمضان عربی زبان کا لفظ ہے اور رمز سے نکلا ہے. رمز کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کو جلا کر خاک کر دینا. یہ مہینہ انسان کے گناہوں کو جلا کر خاک کر دیتا ہے، اس لیے اسے رمضان کہا جاتا ہے. اور یہ کتنی بڑی سعادتیں اپنے اندر رکھتا ہے. آپ اسی سے اندازہ لگا لیں کہ رمضان کی پہلی رات جب آتی ہے
تو پہلی رات سے لے کر آخری رات تک یہ جو آسمان ہمیں نظر آ رہا ہے اسے آسمان دنیا کہتے ہیں۔ ایک فرشتہ پوری رات اعلان کرتا ہے، بلکہ 2 اعلان کرتا ہے۔ پہلا اعلان کیا کرتا ہے؟ یا باغی الخیر اقبل، اے خیروں کے طلب کرنے والوں، اے جنت کے طلب کرنے والوں، اے نیکیوں کے طلب کرنے والوں، اے اللہ کی رضا کے طلب کرنے والوں، اے رسول پاک کی محبت کے طلبگاروں، اے اپنی آخرت کی نجات کے طلبگاروں، 11 مہینے بھی تم نے ہمت اور کوشش کی، 12ویں مہینے میں تمہاری منزل تمہارے بہت قریب ہے، تھوڑی اور ہمت کر لو، تھوڑی اور کمر کس لو، اس رمضان کے مہینے میں اللہ تمہاری بخشش میں دیر نہیں لگائے گا۔ دوسرا اعلان کرتا ہے یا باغی الشر اقصد، اے وہ بندو جنہوں نے گناہ کر کر کے اپنے دامن کو زنگ آلود کر لیا، جو گناہوں کی دلدل میں پھنس گئے، جنہوں نے زمانے کے ساری برائیاں اپنے گلے کا توپ بنا رکھی ہیں، جو قدم قدم پر ٹھکرائے جا رہے ہیں، اے زمانے اور حالات کے ٹھکرائے اور ستائے ہوئے لوگوں، اب بس کر دو، بہت تم نے بغاوت کر لی، بہت نافرمانی کر لی، اب تو بس کر دو، اپنے بغاوت کی جانب اٹھتے ہوئے قدموں کو روک لو۔ اور اللہ رب العزت کیا اعلان کرتے ہیں؟ اللہ رب العزت اعلان کرتے ہیں، عام طور پر مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ جی اس مہینے میں بھی شاید ہم ایسے ہی محروم رہیں گے جیسے بقیہ 11 مہینے محروم رہے۔ عام طور پر کئی مرتبہ میں نے خود بھی آزمایا، کئی دوستوں کو ساتھیوں سے کہا بھائی اس مہینے میں دعاؤں کی کثرت کیا کرو، اللہ بڑی کثرت سے انسان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، مسلمان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ نماز پڑھی تو دعا کرو، تلاوت کی تو دعا کرو، سحر و افطار کا وقت پایا تو دعا کرو، تہجد کی نماز پڑھی تو دعا کرو، تراویح پڑھ کے فارغ ہوئے تو دعا کرو، لیلۃ القدر کی رات ملی تو دعا کرو، اعتکاف بیٹھے تو دعا کرو، جمعہ کا دن ملا تو دعا کرو، جمعہ کی رات ملی تو دعا کرو، مسجد میں گئے تو دعا کرو، بیت اللہ میں گئے تو دعا کرو، اپنے بڑوں کی صحبت میں بیٹھے تو ان سے دعاؤں کی درخواست کرو، اپنے شیخ، اپنے پیر و مرشد، اپنے استاد اور والدین کے قدموں میں گئے تو ان سے دعاؤں کی درخواست کرو۔ اس ماہ رمضان میں ان تمام اوقات میں مانگی گئی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ تو عام طور پر کئی مسلمان بیچارے احساس کمتری اور مایوسی کا شکار ہو کر کہتے ہیں او جی ہم تو بڑے گناہگار، ہم تو بڑے گندے، ہم تو بہت برے، ہم تو بہت نافرمان، ہم گناہگاروں کی دعائیں اللہ کہاں سنتا ہے جی؟ اللہ تو اپنے پیاروں کی سنتا ہے، ہم گناہگاروں کی کہاں سنتا ہے؟ یہ وسوسہ شیطان نے ہمارے دل دماغ میں بٹھا دیا اور ہمیں رب کی رحمت سے مایوس اور دور کر دیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، ایک جملہ اپنے دل پر لکھ لو ہمیشہ کے لیے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں جتنا میرا رب اپنے گناہگار بندوں کی اس مہینے میں سنتا ہے کسی کی نہیں سنتا، جتنی اپنے گناہگار بندوں کی التجاؤں پر توجہ کرتا ہے کسی کی طرف نہیں کرتا۔ پورا قرآن اٹھا کر دیکھ لیجئے، اللہ نے قرآن مجید میں جا بجا جو تسلیاں دی، میں رؤوف، میں رحیم، میں مہربان، میں رحمان، میں بخشنے والا، میں معاف کرنے والا، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میری رحمت سے دور نہ ہونا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تیأسوا من روح اللہ، یہ قرآن مجید میں جو جا بجا اللہ نے تسلیاں دی، یہ تسلیاں کس کو دی؟ اپنے نبیوں کو نہیں، وہ تو پہلے بخشے بخشائے ہیں، اپنے ولیوں کو نہیں، وہ تو پہلے ہی اللہ کے محبوب اور پیارے ہیں۔ یہ تسلیاں اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہیں۔ اللہ نے قرآن مجید میں بڑی تفصیل کے ساتھ ان تسلیوں کا ذکر کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک حدیث مبارکہ نقل کی جسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی وہ حدیث ہوتی ہے جس میں الفاظ تو
نبی کے ہوتے ہیں، لیکن باتیں کس کی ہیں؟ رب کی ہیں۔ حکم کس کا ہے؟ رب کا ہے۔ نبی اپنے لفظوں میں انہیں کوڈ اور نقل کرتا ہے، اسے حدیث قدسی کہتے ہیں۔ حدیث قدسی کے الفاظ سنیے، کتنے عجیب و غریب الفاظ اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ رمضان کی ان راتوں میں اعلان کرتے ہیں۔ کیا اعلان کرتے ہیں؟ لو کان الذنوب کعنان السماء، اے بندے تو گناہ کر کر کے زمین اور آسمان کے درمیان کی خلا کو بھر دے، تیرے گناہ ریت کے ذروں کے برابر، تیرے گناہ آسمان کے ستاروں کے برابر، تیرے گناہ پہاڑوں کے پتھروں کے برابر، تیرے گناہ درختوں کے پتوں کے برابر، تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر، تیرے گناہ دریا کی مچھلیوں کے برابر، تیرے گناہ شبنم کے قطروں کے برابر، تیرے گناہ قبیلہ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر کیوں نہ ہو جائیں؟ تو گناہ کر کر کے زمین و آسمان کے درمیانی خلا کو بھر دے۔ ثم استغفرت لک غفرتنی ولا ابالی، مجھے میرے رب ہونے کی قسم تو ایک مرتبہ میرے دروازے پر آ کر ندامت اور توبہ کے سچے دل سے 2 آنسو بہا دے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم ہے میں سارے معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ رب کہتا ہے میرے دروازے پر آ تو صحیح، تیرے آنے میں دیر، میرے راضی ہونے میں دیر نہیں، تیرے چلنے میں دیر، میری باہیں پھیلانے میں دیر نہیں ہے، تیری طلب دکھانے میں دیر، مجھے رحمت آغوش، تجھے رحمت آغوش میں لینے میں کوئی دیر اور تاخیر نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی مغفرت، اللہ کی بخشش، رب کی عنایت اس پورے مہینے میں رم جھم بارش کی طرح اپنے بندوں پہ برستی ہے۔ رب تو کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے کوئی رہ روے منزل ہی نہیں، تربیت عام تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدم کی یہ وہ گل ہی نہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے بھی کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ڈھونڈے تو صحیح نہیں دنیا، کوئی دامن طلب پھیلائے تو صحیح۔ اس مہینے میں خدا جتنی سنتا ہے کسی اور کی نہیں سنتا، جتنی اپنے گناہگار بندوں کی سنتا ہے۔ رب قدم قدم پر اس مہینے میں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے، بخشش اور عنایات مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائیو ایک بات اور ذہن میں رکھیے گا، وہ کیا؟ اللہ کے دینے میں کمی نہیں، ہمارے مانگنے میں کیا ہے؟ بولو بھائی، کمی ہے یا نہیں؟ وہ کس طرح کمی؟ بہت ساری کمیاں ہیں، میں 1-2 کی نشاندہی کرتا ہوں۔ ہم دعا مانگتے نہیں، ہم دعا پڑھتے ہیں۔ دعا کے پڑھنے میں اور دعا کے مانگنے میں کیا ہے؟ فرق ہے۔ پڑھی یہاں سے جاتی ہے اور مانگی بولو یہاں سے جاتی ہے۔ ہم یا تو کبھی توفیق نہیں ملتی، یا ملتی ہے توفیق تو بس فارمیلٹی کے لیے ہاتھ اٹھائے، ایک ہاتھ یہاں پڑا ہے، دوسرا یہاں پڑا ہے، نظر وہاں ہے، دھیان کہیں اور ہے، دماغ میں کوئی اور فلم چل رہی ہے، سوچ کہیں اور پرواز کر رہی ہے، سستی کے ساتھ، کاہلی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ، غفلت کے ساتھ ہم دعا مانگتے ہیں نا، اس کو تو دعا مانگنا نہیں کہتے۔ آپ مجھے بتائیے، مانگنے کا ڈھنگ سیکھنا ہے نا اگر، تو علماء نے لکھا ہے کسی فقیر اور بھکاری سے سیکھو۔ فقیر اور بھکاری 1 روپیہ مانگتا ہے مگر اس کے لیے جتن کتنے کرتا ہے، پاپڑ کتنے بیلتا ہے۔ سب سے پہلے وہ حلیہ بھکاریوں والا بنائے گا، وہ پھٹا پرانا لباس پہنے گا، 3 پیس سوٹ پہن کر تو کوئی بھیک نہیں مانگا کرتا، لباس حلیہ بھکاریوں والا، شکل و صورت اور لباس بھکاریوں والے۔ پھر آپ نے کبھی نوٹ کیا کوئی بھکاری بھیک مانگنے آتا ہے، دور سے کسی بندے کو دیکھتا ہے تو وہیں سے کیا کر لیتا ہے؟ ہاتھ جوڑ لے گا، اور رونے والی کیا بنا لے گا؟ شکل بنا لے گا، اور اسے آنسو نہ بھی آئے تو جھوٹ موٹ کے کیا بہائے گا؟ آنسو بھی بہائے گا۔ اگلا بندہ جب قریب آتا ہے، کبھی اس کے پاؤں پکڑتا ہے، کبھی اس کے گھٹنے پکڑتا ہے، کبھی اس کی ٹھوڑی پکڑتا ہے، پھر یہیں پر بس نہیں کرتا، اگر جوان بندہ سامنے آیا تو اس کے مطابق پہلے اس کی تعریف کرے گا، اس کے مطابق پہلے اسے دعا دے گا۔ بوڑھا بندہ آیا اس کے مطابق دعا دے گا، جوان آیا تو کہے
کہے گا اللہ تجھے امتحان میں پاس کر دے، اللہ تجھے اچھے نمبروں میں پاس کر دے، اللہ تیری شادی کرا دے، اسے پتہ ہے اس کی مرضی کی دعا یہی بنتی ہے۔ کوئی بزرگ آ گیا، اللہ تجھے حج کرا دے، اللہ تجھے مکہ مدینہ دکھا دے، اللہ تجھے صحت اور تندرستی دے دے، تاکہ میری دعا سن کر اگلے کا کیا ہو جائے، دل خوش ہو جائے، اس کا دل میں جیت لوں، پھر میں جو سوال کروں گا میرے ہاتھ پر بھی وہ کچھ نہ کچھ رکھ دے گا۔ وہ سارے جتن کرتا ہے محض 1 روپیہ مانگنے کی خاطر۔ آپ سوچئے اگر وہی بندہ، وہی بھکاری بھیک مانگنے تو آئے ہم سے، 1 روپے کا سوال تو کرے ہم سے، لیکن ہاتھ یہاں رکھا ہے، نظر کہیں اور ہے، دھیان کہیں اور ہے، توجہ کہیں اور ہے، اور بڑی بے توجہی اور نخرے کے ساتھ ہم سے 1 روپیہ مانگے، بتائیے کوئی دینے کے لیے تیار ہوگا؟ بولو سارے۔ اس نخرے کے ساتھ تو کوئی کسی کو 1 روپیہ نہیں دیتا۔ ہم اسی نخرے کے ساتھ رب سے اس کی رضا مانگتے ہیں، اسی نخرے کے ساتھ رب سے اس کی جنت مانگتے ہیں۔ بھائیوں نہیں، اسے دعا پڑھنا تو کہتے ہیں، فارمیلٹی پوری کرنا تو کہتے ہیں، دعا مانگنا نہیں کہتے۔ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں رب کہتا ہے ادعونی استجب لکم، میرے بندوں مجھ سے دعا مانگو، میں دعائیں قبول کرتا ہوں۔ رب نے جب وعدہ کر لیا، بتاؤ رب وعدے کے خلاف کر سکتا ہے؟ نہیں، ساری دنیا وعدے سے پھر سکتی ہے، رب کی بات پہ شک شبہ، رب وعدہ پورا کرتا ہے۔ پھر سوال پیدا ہوتا ہے ذہن میں، یا اللہ ہم تہجد پڑھ کے بھی مانگتے ہیں، نماز پڑھ کے بھی مانگتے ہیں، تلاوت کر کے بھی مانگتے ہیں، سحر و افطار میں بھی مانگتے ہیں، ہر موقع پر دعائیں مانگتے ہیں، ہماری تو نہیں سنتا، ہماری تو نہیں قبول کرتا۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم مایوس ہو کر، احساس کمتری کا شکار ہو کر دعائیں مانگنا ہی کیا کر دیتے ہیں؟ بولو چھوڑ دیتے ہیں۔ جی میں تو مانگ مانگ کے تھک گیا، میری تو نہیں سنتا۔ ایسی بات نہیں ہے، رب سنتا ہے، ضرور سنتا ہے۔ رب کہتا ہے میں کافروں کی سنتا ہوں، تم تو میرے بندے ہو، میں دشمنوں کو دیتا ہوں، تم تو میرے نبی کے امتی ہو۔ کیا ہوا جو گناہگار ہو، کیا ہوا جو خطا کار ہو، وہ تو میرے بندے۔ کیا ہوا جو کبھی کبھار ہی کرتے ہو، مگر سجدہ تو مجھے ہی کرتے ہو۔ کیا ہوا جو کبھی کبھار ہی لیتے ہو، لیکن اپنی زبان سے نام تو میرا ہی لیتے ہو، میری توحید کا ہی دم بھرتے اور اقرار کرتے ہو، میرے بندے ہو۔ میں تو کافروں اور دشمنوں کی جولیاں بھر دیتا ہوں، انہیں بھی روزی روٹی دیتا ہوں، تم تو میرے اپنے ہو۔ کیوں مایوس ہو گئے مجھ سے؟ آؤ میرے دروازے پر، دعا پڑھو نہیں، دعا مانگا کرو۔ آپ نے سنا ہوگا حجاج ابن یوسف بڑا ظالم اور بڑا جابر قسم کا بادشاہ تھا، بندہ مارنا، مکھی مارنا حجاج ابن یوسف کے لیے برابر تھا۔ مسلمان بادشاہ تھا۔ ایک مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، اس نے طواف کرتے ہوئے ایک بوڑھے بابا جی کو دیکھا جو آنکھوں سے نابینا تھے، آنکھوں کی بینائی نہیں تھی، اور بیت اللہ کا غلاف پکڑ کر رب سے مانگ رہے تھے اللہ میری بینائی دے دے، میری آنکھوں کا نور مجھے عطا کر دے۔ دعا پڑھ رہے تھے، مانگ نہیں رہے تھے۔ ہماری طرح بے توجہی کے ساتھ بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ہے اور طوطے کی طرح الفاظ ریپیٹ کر رہے ہیں۔ حجاج ابن یوسف کی نظر پڑی تو حجاج ابن یوسف بابا جی کے قریب گیا، کان میں جا کے کہنے لگا بابا جی میں بادشاہ وقت ہوں، حجاج ابن یوسف میرا نام ہے، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں، 2 چکر میرے پورے ہو چکے، 5 چکر میرے باقی ہیں، کان کھول کر سن لو، اگر میرا طواف مکمل ہونے سے پہلے تمہاری آنکھوں کی بینائی رب نے تمہیں عطا نہ کی تو میں تمہارا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اتنی بات کہہ کے حجاج آگے بڑھ گیا۔ اب بابا جی پہلے تو آنکھوں کو رو رہے تھے، اب تو جان کے لالے پڑ گئے، اور بابا جی کو پتا تھا کہ حجاج جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، دیر نہیں لگاتا۔ اب بابا جی کی ساری توجہ، ساری فکر اور سوچ اپنے مدعے پر فوکس ہو گئی۔ اب ہر طرف سے توجہ ہٹا کر رب کی جانب متوجہ ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہانا شروع کیے اور کہا مولا پہلے تو صرف آنکھوں کا سوال تھا، اب تو جان کا سوال ہے، اگر تو نے میری بینائی مجھے نہ لوٹائی تو میں جان سے بھی چلا جاؤں گا۔ رو کر مانگا، تڑپ کر مانگا، بے قرار ہو کر مانگا۔ کتابوں میں لکھا ہے حجاج ابن یوسف جب طواف کر کے مکمل کر کے واپس پہنچا تو بابا جی کی آنکھوں کی بینائی انہیں مل چکی تھی۔
اسے کہتے ہیں دعا مانگنا۔ میں قسم کھا کے کہتا ہوں آج بھی کوئی گناہگار اور ستایا ہوا انسان اسی بے قراری کے ساتھ، اسی تڑپ کے ساتھ، اسی طلب کے ساتھ مانگے تو خدا کی قسم رب دینے میں دیر نہیں کرتا۔ آؤ سنیے دعا مانگنا کسے کہتے ہیں، دعا کا ادب کیا ہے، دعا کا طریقہ کیا ہے، دعا کا سلیقہ کیا ہے، دعا مانگنے کا جو ہے وہ طریقہ کار کیا ہے جو رب نے ہمیں بتایا۔ ایک عالم فرمانے لگے میں حج یا عمرے کے سفر پر گیا، میں بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے دیکھا ملتزم وہ جگہ ہے جہاں مانگی گئی کوئی دعا اللہ رد نہیں کرتا۔ اللہ ہم سب کو وہاں جانے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی طلب اور تڑپ نصیب فرمائے۔ تو میں نے ایک بزرگ کو دیکھا، ایک بوڑھی عمر کے بندے کو دیکھا، وہ ملتزم پہ کھڑا دعا مانگ رہا تھا۔ وہ عالم فرمانے لگے میں بھی پہلے عربی زبان میں معصور دعائیں جو حضور سے ثابت ہیں، سنت سے ثابت ہیں، وہ عربی زبان کے الفاظ ریپیٹ کر رہا تھا، مسنون دعائیں مانگ رہا تھا۔ بابا جی جو ملتزم کا غلاف پکڑ کے مانگ رہے تھے وہ ٹھیٹھ اپنے پنجابی لبو لہجے میں، اپنے جٹوں والے لہجے میں مانگ رہے تھے۔ تو ان کے مانگنے کا انداز مجھے اتنا پسند آیا کہ میں نے اپنی مسنون دعاؤں کو چھوڑ کر بابا جی کی پنجابی دعاؤں پر آمین کہنا شروع کر دیا۔ اب بابا جی مانگ کیا رہے تھے، کیا رہے تھے اپنے رب سے، توجہ کرنا ذرا۔ بابا جی نے ملتزم بیت اللہ کا غلاف پکڑا ہوا ملتزم کے مقام پر کھڑے ہوئے اور کہہ رہے تھے میرے مالک میں ایک دیہات کا رہنے والا دیہاتی آدمی ہوں، سارا سال اپنے کھیت میں ہل چلاتا ہوں، محنت مزدوری کرتا ہوں، خون پسینہ لگاتا ہوں، سال کے بعد میرے کھیت کی فصل پک کر تیار ہوتی ہے، میں فصل کاٹتا ہوں، اس کے اندر سے غلہ اور اناج نکالتا ہوں، اس غلے اور اناج سے میرے گھر کے کمرے بھر جاتے ہیں، بوریوں سے غلے اور اناج سے میرے گھر کا آنگن بھر جاتا ہے۔ اے اللہ جب میں اپنی محنت کو کاٹ کر جمع کر لیتا ہوں تو میرا دل بڑا مطمئن ہوتا ہے کہ میری محنت کا پھل مجھے مل گیا۔ اور آپ پڑھے لکھے ہیں جانتے ہیں یہ کرنسی کا رواج تو ابھی ہوا ہے، جب پہلے کرنسی اور نوٹ نہیں ہوتے تھے تو جنس کے بدلے میں جنس کا تبادلہ ہوتا تھا کہ جناب کسی کا کام کیا بدلے میں غلہ دے دیا، اناج چاول دے دیے، کوئی اور جنس دے دی۔ تو وہ کہنے لگا یا اللہ جب غلے اناج سے میرے کمرے بھر جاتے ہیں تو پھر میرے دروازے پر وہ لوگ آتے ہیں جنہوں نے پورا سال کسی درجے میں میرا کوئی کام کیا ہوتا ہے۔ یا اللہ میرے دروازے پہ ایک درزی آیا، اس نے آ کر میرے پورے سال جو کپڑے سلائی کیے تھے اپنی اجرت مانگی، میں نے اس غلے کے ڈھیر سے اٹھا کر اسے اس کی اجرت دے دی۔ پھر ایک حجام اور باربر آیا جس نے پورا سال میری حجامت کی تھی، اس نے بھی اجرت مانگی، میں نے غلے کے ڈھیر سے اٹھا کر اسے بھی دے دی۔ ایک بندہ آیا جس نے میرے جوتے مرمت کیے تھے، اس نے بھی اپنی اجرت مانگی، میں نے غلے کے ڈھیر سے اٹھا کر اسے دے دی۔ اللہ جب سب ضرورت مندوں کو میں نے فارغ کر دیا، سب سے آخر میں ایک بندہ ایسا بھی آیا جس کو میں جانتا بھی نہیں، پہچانتا بھی نہیں، میرے محلے میرے علاقے کا بھی نہیں، اس سے کبھی پہلے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ اللہ اس نے میرا کوئی کام نہیں کیا، اس نے میری کوئی خدمت نہیں کی، وہ میرے دروازے پر آیا، اس نے تیرے نام کا مجھ سے سوال کیا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو۔ اللہ جب تیرا نام بیچ میں آ گیا اس بندے کو خالی لوٹاتے ہوئے مجھے حیا آئی اور شرم آئی کہ تیرا نام بیچ میں آ جائے میں تیرے دیے ہوئے رزق میں سے اسے خالی ہاتھ لوٹا دوں۔ اللہ میں نے اس کی جھولی بھی بھر دی، جس نے میرا کوئی کام، جس نے میری کوئی خدمت، بڑے توجہ کرنا میرے الفاظ پر، یہ بات کہہ کر وہ بوڑھا بابا بیت اللہ کے غلاف سے لپٹ گیا، آنکھوں سے آنسوؤں کی برسات کر دی، رو پڑا، تڑپ کر کہنے لگا اے میرے مالک میں بھی تیرے دروازے پر اسی بندے کی طرح آیا ہوں جس نے تیری کوئی مزدوری نہیں کی، جس کے پلے عبادت کوئی نہیں، جس کے پلے نماز روزہ کوئی نہیں، جس کے پلے عمل کا توشہ کوئی نہیں۔ اللہ میں تیرے دروازے پہ خالی ہاتھ آیا، میرے پلے مزدوری اور عمل کوئی بھی نہیں ہے کہ میں اس کے عوض میں تجھ سے کچھ مانگوں، لیکن اے میرے مالک یہ تو بتانا میں بندہ ہو کر اگر اتنی سخاوت کر سکتا ہوں کہ اپنے دروازے پہ خالی ہاتھ آنے والے کو خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تو تو سخیوں کا بادشاہ ہو کر مجھے اپنے دروازے سے کیسے خالی لوٹا دے۔
وہ عالم فرمانے لگے اس کے مانگنے کا یہ انداز مجھے اتنا دل کو لگا کہ میں نے اپنی عربی زبان کی مسنون دعاؤں کو چھوڑ کر اس بوڑھے بابے کے ان سیدھے سادے لفظوں پر میں نے آمین کہنا شروع کر دیا۔ میرے نوجوان بھائیوں، جب اس طلب سے کوئی مانگے تو خدا کبھی کسی کو محروم نہیں کرتا، خدا کبھی کسی سائل کی جھولی کو خالی نہیں لوٹایا کرتا۔ اور اس مہینے میں تو خدا کی رحمت جوبن پر ہے، اتنی جوبن پر کہ افطار کے وقت مانگی گئی کوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ ایسے سوا نیزے پر ہے خدا کی رحمت کا سورج، خدا کی رحمت کا جوبن، بارش کی طرح برس رہی ہے اس کی رحمت۔ رب کہتا ہوں میرے دروازے پر سحری کا وقت ڈائریکٹ ڈائلنگ کا وقت ہوتا ہے، کوئی بیچ میں واسطہ نہیں، کوئی بیچ میں رکاوٹ نہیں، ڈائریکٹ ڈائلنگ کرو اپنے رب سے، بس 2 نفل پڑھ لو، 2 تہجد کی رکعتیں پڑھ لو، 2 نفل پڑھ کے اپنے رب کی حضور اپنی ہر حاجت کو رکھ دو، اپنی ہر ضرورت کو رکھ دو، اپنے ہر مسئلے کو رکھ دو۔ پھر مسئلہ جانے اور خدا جانے، کام جانے اور کام بنانے والا، بگڑی بنانے والا جانے، بے غم ہو جاؤ۔ یہ تہجد کی 2 رکعتیں پڑھ کر 2 آنسوؤں کے ٹوکن ڈال دو نا، ان آنسوؤں میں بڑی جان ہے۔ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، میرے نبی کا فرمان اور حدیث مبارکہ ہے، جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ سخت ہے کہ اس آگ سے نکال کر دنیا کی آگ میں کسی کو ڈال دو، میرے نبی نے فرمایا اسے نیند آ جائے۔ جہنم کی آگ کو 7 سمندر ڈال کے بجھانا چاہو وہ بجھ نہیں سکتی۔ جس آگ کو 7 سمندر نہ بجھا سکے، مومن کی آنکھ سے نکلا آنسو کا وہ قطرہ جو اللہ کے خوف سے نکل کر گر جائے، وہ آنسو کا قطرہ جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر کے رکھ دے گا۔ جو آگ 7 سمندروں سے نہ بجھی، اس آنسو میں بڑی قیمت ہے۔ میں بڑے دکھ سے کہتا ہوں یہ بات، آج یہ آنسو کس کے لیے نکلتے ہیں؟ 4 پیسوں کے لیے، 4 ٹکوں کے لیے، عہدے کے لیے، منصب کے لیے، لالچ کے لیے، پسند کی شادی کے لیے، یورپ کے ویزے کے لیے، مال و دولت کے لیے، ذرا سی جھوٹی خواہشات کے ٹوٹ جانے پر تو ساری رات روتے رہتے ہیں، ساری رات آنسو بہاتے رہتے ہیں۔ کاش کہ کوئی اپنے رب کے لیے بھی روتا، کاش کہ کوئی اپنے نبی کے لیے بھی روتا۔ عجیب بات میں بتاؤں آپ کو، ترجیحات آج بدل چکی، سوچوں کے زاویے بدل چکے، آج سوچنے کا انداز اور لیول بدل چکا۔ کبھی ماضی میں یہی نوجوان ہوا کرتے تھے یار، امت مسلمہ کے یہی نوجوان جو امت مسلمہ کے ماتھے کا جھومر تھے۔ اب وقت ہوتا تو میں مثالیں دے کر آپ کو بتاتا کہ امت مسلمہ پر کبھی یہ جوبن بھی گزرا ہے۔ اے مسلمان کہلانے والے نوجوان ایسے بھی تھے۔ امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت، آج کتنے منٹ کے 40 منٹ 43 منٹ، حضرت عمر کا دور حکومت ہے۔ توجہ کیجئے گا ذرا، بڑا پیارا بات۔ ایک نوجوان، جوانی ہر کسی پر سیم ہوتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس دور کے جوان فرشتے ہوتے تھے اور آج کے جوان بہت گناہگار ہیں، نہیں، یہ اس دور کے جوانوں کے ساتھ شیطان یا نفسانی تقاضے نہیں تھے اور آج کے ساتھ زیادہ ہیں، نہیں، نفس و شیطان ان کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا جیسا آج لگا ہوا ہے۔ ایک نوجوان کسی عورت پر فریفتہ ہو گیا، اسے دل دے بیٹھا اور دل دینے کے بعد اس نے خواہش ظاہر کی اس سے نکاح کرنے کی، لیکن وہ شرم و حیا والا دور تھا۔ اس دور کے اندر شادی سے پہلے مرد و عورت کے درمیان دوستی کا کوئی تصور، وہ شرم و حیا والا دور تھا نا، کوئی تصور نہیں تھا شادی سے پہلے کسی تعلق کا۔ لیکن اچھی لگ گئی وہ خاتون، دل دے بیٹھا اسے، تو اس نے بجائے ناجائز دوستی لگانے کے براہ راست نکاح کا پیغام بھیج دیا اس عورت کی جانب کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اس دور کی عورتیں بھی بڑی پاکیزہ ماحول میں پل بڑھ کر جوان ہوئی تھی۔ اس بچی نے کیا خوبصورت ڈیمانڈ کی جواب میں، اس نے کہا اگر واقعی تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہو تو میری ایک شرط پوری کر دو، میں تم سے نکاح کے لیے تیار ہوں۔ آج کی کوئی خاتون ہوتی تو کیا ڈیمانڈ کرتی؟ فلاں پلاٹ میرے نام کر دو، بینک بیلنس دے دو، کار کوٹھی بنگلہ دے دو، یہی ترجیحات ہے نا۔ پیٹ سے سوچتے ہیں، پیٹ ہی کے غلام ہے نا، مادیت کا غلبہ ہے سوچ پر، دل دماغ پر۔ کیا خوبصورت ڈیمانڈ رکھی اس نوجوان بچی نے، کہا میری شرط پوری کر دو، مسجد نبوی میں 40 دن تک امیر المؤمنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھ لو، میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا خوبصورت ڈیمانڈ کی۔
40 دن کو انسان کی زندگی کی تبدیلی کے اندر بڑا عمل دخل ہے. آپ نے پڑھا ہے, سائنس بھی بتاتی ہے, بچہ ماں کے پیٹ میں جب ہوتا ہے 40 دن کے بعد اس کی حیثیت, اس کا اسٹیٹس کیا ہو رہا ہوتا ہے, چینج ہو رہا ہوتا ہے. موسیٰ علیہ السلام بھی کوہ طور پر گئے تو کتنا چلہ کاٹا, 40 دن. سنا ہے نا آپ نے, بزرگ اور اللہ کے ولی بھی کیا کرتے ہیں, چلہ کشی کرتے ہیں. یہ 40 کے فگر کو بڑا عمل دخل ہے انسان کی جسمانی چینجنگ کے اندر بھی, انسان کی روحانی چینجنگ کے اندر بھی. اسی لئے ہمارے تبلیغی جماعت والے بھی کیا کہتے ہیں, اللہ کے راستے میں کتنے دن لگاؤ بھائی, 40 دن لگاؤ. چینج آتا ہے بڑا, یہ مانے جانے والی بات ہے, اس سے انکار نہیں کر سکتا کوئی. خیر, 40 دن حضور نے بھی فرمایا تکبیر اولیٰ کے ساتھ 40 دن نماز پڑھ لو, اللہ قبر کے عذاب سے بری کر دے گا. اب اس عورت نے ڈیمانڈ کی, نوجوان کہنے لگا لو میں تو تیرے لیے آسمان سے تارے توڑ کر لا سکتا ہوں, 40 دن مسجد میں نماز پڑھنا کون سا بڑا مسئلہ ہے جناب. میں نے سمجھا کوئی بڑی ڈیمانڈ کرے گی تو لے آج شروع کرتا ہوں. اس نے اسی دن سے نماز پڑھنی شروع کر دی. حضرت عمر کے پیچھے 5 نمازیں جماعت کے ساتھ ریگولر پڑھ رہے ہیں. عجیب بات ہے, ایک جملہ دیر پر لکھو, نماز ایسی جاندار عبادت ہے, اسے شروع غیر اللہ کے لیے بھی کیا جائے کہ ایک نہ ایک دن اللہ کا بنا کے چھوڑ دی. اب یہ نوجوان بھی نماز کس کے لیے شروع کی, اللہ کے لیے نہیں. کس کی خاطر پڑھ رہے, ایک عورت کی خاطر, اس سے شادی کرنے کے لیے, اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا. شروع کر دی دھڑا دھڑ, 40 دن پوری نمازیں پڑھی اس نے مسجد نبوی کے اندر. جب 40 دن پورے ہوئے, اس عورت کو پتا چل گیا بھئی میری شرط تو اس نوجوان نے پوری کر دی. اب وہ انتظار میں, آج نکاح کا پیغام آئے گا, کل آئے گا, پرسوں آئے گا, کئی دن گزر کے نہ آیا. اس نے خود ہی پیغام بھیجا کہ بھائی میں اپنی کمٹمنٹ پہ قائم ہوں, تم نے شرط پوری کر دی, اب جب دل کرتا ہے آؤ اور نکاح کر کے مجھے لے جاؤ, میں اپنی شرط پہ قائم ہوں. جب اس نوجوان کو یہ اطلاع ملی نا, تو کیا خوبصورت جواب دیا اس نے, کہا اللہ کی بندی اب تو رہنے دے, اب میری لائن کہیں اور جڑ چکی ہے. میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں, گویا اپنے ذوق کا جملہ ہے. اس نوجوان نے کہا تھا کہ بی بی اب تو رہنے دے, اب میں عشق لیلا سے نکل کر عشق مولا کی دہلیز پار کر چکا ہوں, عشق مجازی سے نکل کر عشق حقیقی کی حدوں کو میں چھو چکا ہوں, اب مجھے تیری ضرورت نہیں ہے. نماز شروع کی تھی ایک عورت کی خاطر, اور نماز نے 40 دن کے بعد اللہ سے ملا کر چھوڑا. جب یہ جذبہ ہونا انسان کے اندر, پھر کوئی طاقت اسے نہیں روک سکتی. محمد ابن قاسم 17 سال کا نوجوان, کتنی عمر تھی ٹوٹل, 17 سال کا نوجوان, وہ 7 سمندر پار سے آیا, اور آپ کے سندھ کو نہیں صرف ملتان تک کے علاقے فتح کر کے محمد کے دین کا پرچم لہرا کے چلا. عمر کتنی تھی, 17 سال. اور آج کل کے نوجوانوں کو دیکھو کہاں برباد کر دیا, کوڑا کرکٹ پہ برباد ہو گئے. امام محمد رحمت اللہ علیہ